کہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اپنے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کے یہ تحفہ نصیب فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین ومن الشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ قضاء عمری کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، قضاء عمری کا جو مسئلہ ہے اس سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اپنے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کے یہ تحفہ نصیب فرمایا۔ باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ زمین پہ اترے، لیکن یہ ایسا اللہ کا حکم ہے کہ آسمانوں پہ اپنے حبیب کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تحفہ پیش کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جو ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا میں اپنی گارنٹی پہ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو اللہ کو گارنٹی دینے کی کیا ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میرا بندہ تو بس ان نمازوں کو پڑھ۔ اللہ تعالیٰ ہر مرد کو ہر عورت کو 5 وقت کا نمازی بنا دے کم از کم، ورنہ لوگ تو ایسے بھی ہیں تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ دنیا میں، اور اس کے اوپر ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، غیبت بھی نہیں کرتے، اور اس کے اوپر صدقہ بھی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے نماز۔ اچھا، دوسرا غلط فہمی لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذمہ قضا نمازیں ہوتی ہے، لیکن وہ قضا نمازوں کو چھوڑ کے اور نفلوں میں لگا ہوا ہے، اشراق میں لگا ہوا ہے، اوابین میں لگا ہوا ہے۔ او بھائی، جو تمہارے ذمہ فرض ہے پہلے ان کو تو ادا کرو۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہوئی کہ کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن فجر کے وقت سو گیا۔ تو بھائی، جو تہجد تم پڑھ رہے تھے وہ تو نفل صلاۃ ہے، اور یہ جو فجر کی نماز ہے یہ فرض ہے۔ جب فرض کا وقت آئے تم سو گئے۔ تو لوگ بہت ساری یہ غلطی کرتے ہیں، اس لیے اپنے اکاؤنٹ میں جو ان کی قضا نمازیں ہیں ان کو پہلے پڑھنا چاہیے، وہ واجب ہے۔ اس کی پوچھ ہوگی، قیامت کے دن پوچھ ہوگی، قبر میں پوچھ ہوگی نماز کی۔ تو اس کے لیے اس کے خیال رکھے کہ ہمارے ذمے مرنے سے پہلے کوئی قضا نماز ہمارے ذمے باقی نہ رہے۔ اب قضا نمازوں کا جو سلسلہ ہے، طریقہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میری زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہوئی، لیکن ہاں قضا ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں قضا ہوئی ہے، مجھے علم ہے، ہوئی ہے مجھ سے، لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ کتنی قضا ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہاء یہ فرماتے ہیں اندازہ کر لو کہ کتنی نمازیں تمہاری قضا ہوگی، اس کے بعد بسم اللہ کر دو۔ اب تم نے اندازہ لگا لیا 2 سال کی، 1 سال کی، 5 مہینے کی۔ اب جب تم نے اندازہ لگا لیا تو اب روزانہ قضا نمازیں پڑھتے رہو اور نمبر لگاتے رہو کہ میں نے اتنی پڑھ لی۔ اب اس میں سیکوینس بھی ضروری نہیں ہے، آپ پہلے ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 5 نمازوں کو پڑھیں۔ آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 5 نمازوں کو اسی دن پڑھیں۔ تو اس کی نیت کیا ہے کہ جو میری سب سے پہلی قضا ہوئی ہے، فجر، مثال کے طور پہ آپ فجر کی قضا کر رہے ہیں، تو جو میری سب سے پہلی قضا تھی فجر کی، میں اس کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ اکبر۔ میری سب سے پہلی جو عشاء قضا ہوئی تھی اس کی میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ اکبر۔ تو اسی طرح پڑھتے جائے 3000 ہے، اس کو مائنس کرتے جائے روزانہ کے اعتبار سے جتنا آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہے۔ تو یہ اس کی نیت میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے جو چارٹ بنانے کے مختلف طریقے میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ مختلف لوگ اس کے طریقے چارٹ بناتے ہیں، آپ حساب کر لو۔ میرے لیے یہ والا آسان طریقہ، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ حساب کر لو کہ میرے ذمہ 2000 ہے یا 1000 ہے یا 500 ہے، بس اس کو پڑھتے جاؤ، وہاں سے مائنس کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، وہاں سے مائنس کرتے جاؤ۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے
کہ کسی کے ذمے قضا نماز ہے لیکن اس کی تعداد 5 سے کم ہے یا 6 سے کم ہے، اس کے ذمے صرف 5 نماز ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، کسی کے ذمے 6 نمازوں سے کم قضا نماز ہے، اس آدمی کو بولتے ہیں صاحب ترتیب۔ اب اس آدمی کی اگر کوئی قضا نماز ہو جاتی ہے، یعنی 4 قضا تھی 5ویں قضا ہو گئی، 3 قضا تھی 4تھی قضا ہو گئی، یا اس کے ذمہ کوئی قضا ہے ہی نہیں، یا 6 سے کم ہے یا کوئی قضا ہے ہی نہیں، یہ ہے صاحب ترتیب آدمی۔ اس کی اگر کوئی نماز قضا ہوگی، مثال کے طور پہ اس کی فجر قضا ہو گئی، دیر سے آنکھ کھل گئی، اب یہ آدمی ظہر نہیں پڑھے گا جب تک کہ یہ فجر کی قضا نہ کر لے، اس وقت تک یہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ذمہ قضا ہے۔ البتہ اگر اس کی ظہر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے کہ اگر وہ قضا پڑھنے گیا فجر کی تو اس کی ظہر بھی گئی، تو پھر اس وقت جو ہے پہلے وہ پڑھ لے جو ادا نماز ہے، اس کے بعد قضا پڑھ لے، ورنہ اگر وقت باقی ہے تو پہلے اس کو قضا کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد جو ادا ہے وہ کرنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب اس آدمی کے ذمے کوئی قضا نماز نہ ہو یا 6 نمازوں سے کم قضا نمازیں اس کے ذمے ہے۔ اگر 6 نمازیں یا 6 نمازوں سے اوپر ہے تو اب اس آدمی کو صاحب ترتیب نہیں کہیں گے۔ اب اس کی آدمی کی اگر کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو پہلے نماز پڑھ لے آدھا، پھر قضا پڑھ لے تو بھی ٹھیک، پہلے قضا پڑھ لے پھر جو ادا جو نماز آ رہی وہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک، دونوں حالتوں میں ٹھیک۔ تو اس بات کو سمجھے صاحب ترتیب اور جو صاحب ترتیب نہ ہو۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ نمازوں پہ کمپرومائز نہ کرے، جتنی ذمے نمازیں ہیں اس کو جلد از جلد پڑھ لے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، پھر بھی اگر سمجھ نہیں آیا، محلے میں علماء ہے، فقہا ہے، میرے نمبر بھی سارے وہ اسکرین پہ آتا رہتا ہے، آپ سب پوچھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت تو ہر جگہ پہ علماء موجود ہے، لیکن اپنے ذمے قضا نمازیں مت رکھو، کیونکہ قیامت میں دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام امت کو نماز والا بنا دے، مسجد والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔